اس نئے قانون کے مطابق پنجاب کے ڈی سی صاحبان کو قبضہ دلوانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ڈی سی کے غیر قانونی عمل کا قانون میں بہترین حل موجود ہے۔ یہ کمیٹی کے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ ڈی سی کے دلوائے گئے سبھی قبضہ جات واپس ہوں گے۔ ایک درخواست سے آپ ڈی سی کا دلوایا گیا قبضہ واپس دلوا سکتے۔ پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025، اس کے ابھی لوازمات باقی ہیں۔ ابھی اس پر عمل کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت۔ اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ میاں صدیق عباس دیوک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ۔ جناب والا، پنجاب حکومت نے یہ نیا قانون بنا دیا کہ قبضہ چھڑوانے کے لیے، قبضہ لینے کے لیے آپ ڈی سی کو اپلیکیشن دیں۔ ڈی سی جو ہے وہ ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کی تشکیل دے گا اور وہ کمیٹی جو ہے وہ قبضہ واگزار کروائے گی۔ قانون کا نام ہے پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025۔ یہ جیسے ہی قانون عمل میں آیا، اس کو پڑھا نہیں ہے ڈی سی صاحبان نے، اس کو ضلع انتظامیہ نے پڑھا نہیں ہے، اور جناب والا اپلیکیشنز لے کر اس پر ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کی تشکیل دے کر، اور ڈسپیوٹ ریزولیشن جو کمیٹی ہے وہ ان اپلیکیشنز پر فیصلے کر رہی ہے اور جناب والا جا کر زمین واگزار کروائی ہے، زمین کے قبضے چھڑوا رہی ہے۔ میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری وکلا کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جہاں پر خلاف آئین، خلاف قانون بات ہو، ہم نے وہاں پر آواز بلند کرنی ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے۔ جناب والا، ڈی سی صاحبان یا ان کی کمیٹی، ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس قانون کے تحت اپلیکیشنز کو سماعت کرنے کے بعد موقع پر جا کر اس کا ایک تو فیصلہ کریں ادھر، اور اس کے بعد موقع پر جا کے قبضہ دلوائیں یا قبضہ چھڑوائیں۔ یہ قطعاً اس قانون میں نہیں لکھا گیا۔ جناب، میں اس وقت التماس کرتا ہوں، میں اس وقت مخاطب ہوں ضلع انتظامیہ سے، پورے پنجاب کی ضلع انتظامیہ سے، کہ جناب آپ اپنے اختیارات کا ناجائز اور غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اس قانون کے مطابق، اس آرڈیننس کے مطابق آپ کے پاس کوئی کسی قسم کی پاور نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں ہے کہ آپ ایپلیکیشن کو سماعت تو کر سکتے ہیں، اس پر اوپینین دے سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک متفقہ یا ایک جو ہے فائنل فیصلہ نہیں کر سکتے، اور فیصلے پر عمل درآمد آپ نہیں کر سکتے۔ آپ ہی فیصلہ کریں گے اور آپ ہی جا کر ادھر قبضے چھڑوائیں گے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، میں اس قانون کے مطابق آپ کو متعلقہ ایک سیکشن بتا رہا ہوں، وہ کائنڈلی آپ پڑھیں۔ سیکشن ہے 10، ریفرنس ٹو ٹریبونل۔ اس قانون کی ایک سپیشل کورٹ بنائی جانی ہے، ایک سپیشل عدالت بنائی جانی ہے جو ہر تحصیل لیول پر یا ضلعی لیول پر کام کرے گی۔ ابھی تک لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایسی کوئی عدالت وجود میں نہیں لائی گئی۔ قبضہ دلوانا تھا اس ٹریبونل نے، اس عدالت نے، ڈی سی نے نہیں کرنا تھا۔ ڈی سی کا اصل کام کیا ہے؟ جب بھی اس قانون کے مطابق ان کے پاس ایک اپلیکیشن جاتی ہے کہ فلاں فلاں بندے نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، وہ دوسری پارٹی کو نوٹس کریں گے، دونوں پارٹیز کو وہ بٹھائیں گے۔ سیکشن 10 ہے، ریفرنس ٹو ٹریبونل۔ اس کے 2 سب سیکشنز ہیں، دونوں میں آپ کے پاس پڑھوں گا، آپ کو سمجھاؤں گا اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی۔ ڈی سی صاحبان اس اپلیکیشن کی سماعت کریں گے، دونوں فریقین کو سنیں گے، دونوں فریقین کو سننے کے بعد اگر ان کا معاملہ وہاں پر پیچ اپ ہو جاتا ہے، ان کی صلح صفائی سے معاملات حل ہوتا ہے، تو پھر ڈی سی صاحبان اور اس کی کمیٹی نے اپنی اوپینین لکھ کر، اس کا فیصلہ لکھ کر متعلقہ ٹریبونل کو بھیجنا ہے، متعلقہ عدالت میں بھیجنا ہے۔ عدالت نے اس اپلیکیشن پر کارروائی کرتے ہوئے پارٹیز کو قبضہ جا کے دلوانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ سیکشن 10 پڑھیں۔ In case the dispute has been resolved, the committee shall reduce it into writing and send the same to the tribunal for its approval and for passing judgment and decree thereupon۔ کہ ڈی سی صاحبان اپنا فیصلہ لکھ کر، کمیٹی جو ہے وہ اپنا فیصلہ لکھ کر تحریر میں لا کر اس ٹریبونل کو بھیجے گی، ٹریبونل اسے اپروو کرے گا۔ اگر پارٹیز کا ایمیکیبلی، دوستانہ طور پر، مصالحت کے ساتھ وہاں پر معاملات کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے،
جو ٹریبونل ہے وہ اس کو پروو کرے گا اور اس میں فیصلہ ڈکری جاری کرے گا، فائنل فیصلہ جاری کرے گا اور اس پر عمل درآمد کروائے گا۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ اگر وہاں پر پارٹیز کا پیچ اپ نہیں ہوتا، وہاں پر اگر پیچ اپ نہیں ہوتا، ان کی صلح نہیں ہوتی، ایمیکیبلی دوستانہ ماحول میں معاملات نہیں چلتے، ٹھیک ہے، دونوں پارٹیز اپنی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے اپنے ڈاکومنٹس پر سٹینڈ کر رہے ہیں، پھر ڈی سی صاحب یا ان کی جو کمیٹی اس نے کیا کرنا ہے؟ پھر کرنا ہے if dispute resolution fails or stipulated time elapses without a resolution، کہ اگر وہ جو جھگڑا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ متفقہ نہیں ہوتا، اس کا حل نہیں نکلتا، یا جو ایک 90 دن کا ٹائم ہے وہ گزر جاتا ہے، معاملات حل نہیں ہوتے، پھر کیا کرنا تھا؟ کمیٹی shall within 30 days of expiry of the stipulated period، تو جو کمیٹی ہے وہ 30 دن کے اندر اندر ریفر دا میٹر with its opinion اپنی رائے کے تحت وہ جناب والا ریفر کر دے گی ٹو دا ٹریبونل فار اٹس ڈیسیژن، تو وہ جناب والا ٹریبونل کو، اس متعلقہ عدالت کو جناب ریفر کر دے گی۔ اس قانون میں قطعاً کسی جگہ پہ نہیں لکھا کہ ڈی سی صاحب یا ان کی جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی ہے وہ موقع پر جا کر قبضہ چھڑوائے، وہ موقع پر جا کر جو ہے وہ درخواستوں کا ادھر فیصلے کریں اور عدالتیں جو ہے منہ دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ٹریبونل نہیں بنا، ٹریبونل بنے گا، عدالت اس کی اسپیسیفک الاٹ ہوگی، اس کے بعد جتنے بھی ادھر اپلیکیشنز ہیں وہ اپنی اپینین بھیجیں گے اور اپینین کے ساتھ وہ اپلیکیشن عدالت میں آئے گی اور عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، عدالت اس کا قبضہ دلوائے گی، ڈی سی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اب آتے ہیں کہ جہاں جو قبضے دلوائے جا چکے ہیں ان لوگوں کے پاس قانونی حل کیا ہے یا آئینی حل کیا ہے؟ ان کے پاس دو حل ہیں، ایک ٹریبونل میں ڈی سی کی پروسیڈنگ کو چیلنج کر دیں، وہاں پر اپلیکیشن دے دیں، ڈی سی کا آرڈر قبضے والا ریورس ہوگا۔ دوسرا، آپ لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کریں، ڈی سی کی ساری پروسیڈنگ کو ادھر چیلنج کریں۔ ڈی سی جب لاہور ہائی کورٹ نے اس آرڈر کو پڑھنا ہے، اس آرڈیننس کو پڑھنا ہے، اس میں واضح لکھا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی ابھی ٹریبونل تو بنا نہیں، آپ کس کیپیسٹی میں جا کر لوگوں سے زمینیں چھڑوا رہے ہیں، آپ کی کس کیپیسٹی میں جا کر لوگوں سے زمین واگزار کروا رہے ہیں، ابھی ٹریبونل بنے نہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہاں پر ڈی سی صاحبان کے خلاف، پنجاب کے ڈی سی صاحبان کے خلاف یا جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی ہے ان کے خلاف پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک اس وقت تک آج جناب والا ڈیٹ ہے 8 دسمبر 2025، ابھی تک ٹریبونل نہیں بنے۔ جیسے ٹریبونل بنے گے، ہماری اطلاع کے مطابق نہیں بنے، اگر بن چکے ہیں تو پھر یہ اوپینینز ساتھ لگا کر اپلیکیشنز کے ساتھ ادھر عدالت میں بھیجیں، ٹھیک ہے، پھر ادھر کام ہوگا، پھر عدالت دیکھے گی قبضہ ٹرانسفر کرنا ہے، عدالت قبضہ دلوائے گی اور ادھر پھر وکیل پیش ہوں گے، ڈی سی کے پاس تو وکیل نہیں نہ پیش ہو سکتے، ادھر پیش ہوں گے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، میں نے بات کی ہے قانون کی، میں نے بات کی ہے جو اس قانون میں لکھا ہوا ہے اس بات کی۔ اگر اس آئین میں ایک پروسیجر، ایک ضابطہ، ایک طریقہ کار بتایا گیا تو میں ڈی سی صاحبان اور ان کی کمیٹی سے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جناب اس قانون پر عمل کریں، خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کروائیں۔ آپ کا کام موقع پر جا کر قبضہ دلوانا نہیں ہے، آپ نے اس قانون کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی اوپینین دینی ہے اور اوپینین دے کر معاملہ ٹریبونل کو ریفر کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔